پہلے سونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے جو جھٹکا لگتا ہے انسان کو، اس کو اونگ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اونگ نہیں آتی اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ اس کے آگے وضاحت کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے کیا تقاضے ہیں، اللہ نے اپنے بارے میں یہ کیوں کہا۔ تو اس کے بعد فرمایا، تیسرا جملہ ہو گیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگلا جملہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ چوتھا جملہ ہے، اس میں اللہ کا تعارف ہے کہ کون ہے اللہ، جس کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگلے جملے میں 5ویں نمبر پر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر۔ 5ویں جملے میں اللہ نے تعارف یہ کروایا کہ اس کے ہاں کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ایک پورا عقیدہ ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عقیدے کے اصول ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ چھٹا جملہ ہے یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہ اللہ رب العالمین یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان لوگوں کے سامنے موجود ہے، حاضر چیزیں ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیٹھ پیچھے ہے، جو غائب ہیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ غیب کا علم اور حاضر کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ 7واں جملہ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا، علم نہیں، علم کے کسی حصے کا یہ پورے لوگ احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس پر وہ چاہے۔ یعنی اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ پوری کائنات کا علم اللہ رب العالمین کے علم کے ایک حصے پر بھی محیط نہیں ہے مگر جو علم اللہ دینا چاہے۔ تو یہ 7 جملے ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس کی کرسی کشادہ ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ یہ بھی ایک پورا اللہ کا تعارف ہے۔ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ وہ آسمان اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے، اس سے کشادہ ہے۔ فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ 9واں جملہ۔ وَلَا